روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، رائے اکابر علماء کرام و مشائخ عظام برائے تصانیف، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب برائے عالی، حضرت مولانا و مرشدنا شاہ برار الحق صاحب مد ذیل العالی، خلیفہ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب معارف مثنوی کو مختلف مقامات سے دیکھا، ماشاءاللہ مثنوی شریف کی خوب تشریح کی ہے، گاہ بگاہ اس کو اپنے یہاں بعد اثر سناتا بھی ہوں۔ اس بات سے بہت ہی مسرت ہے کہ اکابر علماء کرام نے بھی اس کو پسند فرمایا، اور یہاں کے بعض اکابر ہندوستان میں اس کی طباعت و اشاعت کے خواہش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے اور لوگوں کو اس سے منتفع ہونے کی توفیق بخشے۔ ابرار الحق، 22 صفر المظفر 1395 ہجری۔ رائے عالی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی دامت برکاتہم، یادگار حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت عارف رومی قدس سرہ کی مثنوی معنوی اپنے اسرار و معارف کے لحاظ سے بین العوام والخواص مشہور و معروف ہے۔ علماء و مشائخ نے اس کی تلقی بالقبول فرمایا ہے، چنانچہ اپنی مجالس و مواعظ میں اس کے اشعار و مضامین بطور سند و حجت پیش فرماتے ہیں۔ اس کے درس و تدریس کا سلسلہ بھی رہا ہے، جس کی وجہ سے بہتوں کی اصلاح ہوئی، عقائد تک درست ہوئے اور عقائد زندقہ سے تائب ہو گئے۔ معلوم نہیں کتنے اہل ذوق عشق و محبت الہی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، نسبت مع اللہ کی دولت سے نوازے گئے اور واصل الی اللہ ہو گئے، اور کتنے اہل علم جائے تقلید سے پایہ تحقیق تک پہنچ گئے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ کو تو گویا مثنوی معنوی سے عشق تھا۔ امداد المشتاق میں آپ کا یہ ملفوظ مذکور ہے کہ فقیر نے عادت کر لی ہے کہ سفر و حضر میں کلام اللہ شریف، دلائل الخیرات اور مثنوی معنوی کو ضرور پاس رکھتا ہوں۔ نیز حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 کتابیں البیلی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف۔ اسی طرح حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کو بھی اس کتاب سے خاص شغف تھا، چنانچہ کئی دفتر کی شرح بھی لکھی جو کلید مثنوی کے نام سے مشہور ہے۔ پس اکابر کے اس قدر شغف کا تقاضا تھا کہ ہم منتسبین بھی اس کتاب سے خاص ربط رکھتے اور مولانا رومی کے فیوض سے مستفیض ہوتے، مگر فارسی زبان سے ناواقفیت اور سلوک و طریق سے قلت مناسبت کی بنا پر اب گویا اس کتاب سے تعلق ہی ختم ہو رہا ہے۔ بنا بری ضرورت تھی کہ اس کے زیادہ مفید و مؤثر اشعار کا انتخاب کر کے اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے اور اس کے مفہوم اور مقصود کو آسان اور دلچسپ طریقے سے بیان کیا جائے، اس کی حکایات کا اقتباس کیا جائے اور اس کے فوائد کو بالاختصار لکھا جائے، تاکہ کچھ اس اہم کتاب سے ربط باقی رہے اور کل فائدہ نہیں تو بعض تو حاصل کیا جا سکے۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ لہذا قابل مبارکباد ہے عزیز محترم و مکرم و محبم و مخلصم جناب مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب سلمہ وزاد لطفہ کہ انہوں نے اس خدمت کو بطریق احسن انجام دیا اور اس سلسلے میں بہت محنت و عرق ریزی کی، بلکہ میں کہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ اہم کام انجام دیا۔ فہنیئا لہم۔ درمیان میں جو موقع بموقع اپنے مشائخ و اکابر کے ارشادات کو بطور تائید لائے ہیں، اس سے تو 4 چاند لگ گئے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مشائخ اور متقدمین کی تعلیمات میں کس قدر تطابق ہے۔ اس طرح گویا بہت سے عارفین کے معارف اس کتاب میں آ گئے ہیں۔ کتاب کے عام فہم اور دلچسپ اور مفید ہونے کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ معارف مثنوی اس لائق ہے کہ سفر و حضر میں ساتھ رکھی جائے اور اس سے منتفع ہوا جائے۔ فجزاہ اللہ عنا وعن سائر المسلمین والسالکین۔ مثنوی اختر کو بھی دیکھا، ماشاء اللہ تعالی بہت ہی خوب اور وجد آفری ہیں، مضامین بہت ہی مفید آ گئے ہیں، مسائل سلوک اور رذائل نفس اور اس کے علاج کو عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بطور خلاصہ عرض ہے کہ معارف مثنوی قابل دید ہے اور اس کے مؤلف سلمہ قابل داد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و قوت کے ساتھ رکھے اور خوب کام لے۔ محمد احمد پھول پوری پرتاب گڑھی 13 ربیع الثانی 1397 ہجری۔ رائے عالی حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ۔ بسمہ تعالی سبحانہ۔ عنایت فرمائے مولانا حکیم محمد اختر صاحب سلمہ بعد سلام مسنون آپ کی 2 کتابیں معارف مثنوی اور دنیا کی حقیقت پہنچ کر موجب منت ہوئیں۔ اس سے بہت مسرت ہوئی کہ آپ کا تعلق اولاً مولانا پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے اور آخراً مولانا برار الحق صاحب دامت برکاتہم سے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہدیہ سنیہ کا دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
یہ دونوں کتابیں سن بھی لی، مضامین ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، دل پر اثر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ معارف شمس تبریز کی طباعت کا بھی جلد از جلد انتظام فرمائے اور لوگوں کو ان معارف سے زیادہ متمتع فرمائے۔ آپ کی دیگر تالیفات کی قبولیت کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ذخیرہ آخرت بنائے اور اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے۔ محمد زکریا کاندیلوی، مدینہ طیبہ، 11 مئی 1976 ہجری۔ رائے عالی حضرت مولانا یوسف بن نوری دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر محترم جناب مولانا حکیم محمد اختر صاحب کی تالیف لطیف معارف مثنوی پڑھ کر موصوف سے اتنی عقیدت ہوئی کہ جس کا مجھے تصور بھی نہ ہو سکتا تھا۔ فارسی و اردو میں قدرت شعر، حسن ذوق، پاکیزگی خیالات اور درد دل کا بہترین مرقع اب موصوف نے دیوان شمس تبریز جو عارف رومی متکلم کے شیخ ہیں ان کے حقائق و معارف کا انتخاب و تشریح و بیان لکھ کر اپنے حسن ذوق، لطافت طبع، سلامت فکر کا ایک اور شاہد عدل پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ارباب ذوق کو ان کی شگفتہ تالیفات و انتخابات سے مزید مستفید فرمائے، آمین۔ محمد یوسف بن نوری سے شنبہ 8 ربیع الاول 1396 ہجری۔ رائے عالی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرمی مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت فیوزکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تالیف کتاب معارف مثنوی کا مطالعہ شروع کیا، جب تک نیند نے مجبور نہیں کیا پڑھتا رہا۔ کتاب کو بہت قابل قدر اور لذیذ پایا، مجھے برابر اس کتاب کا اشتیاق رہا۔ محترم حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم ایک دن عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ کی اس کتاب کا تحفہ ساتھ لائے۔ اس وقت سے یہ کتاب برابر میرے قریب رہتی ہے، الحمدللہ اس سے بہت نفع ہوا۔ شکر گزار و دعا کا خواستگار والسلام۔ محمد منظور نعمانی، 4 ذوالحجہ 1397 ہجری۔ اللہ پاک ہمیں بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کتابوں کو۔